اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج لاہور اور پنجاب اور پاکستان آل اوور ایک پولیٹیکلی بڑا ہیپننگ ڈے تھا۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں۔ تھوڑا سا راؤنڈ اپ فاسٹ جلدی سے راؤنڈ اپ دے کے پھر ڈیٹیلز کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج لاہور کی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے شیر افضل مروت صاحب وہ وکلا کنونشن سے خطاب کرنے لاہور تشریف لائے ہوئے تھے، اور یہاں آج ان کو ایک ڈرامائی انداز میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ وکلا یہ کہتے ہیں، جو موقع پر موجود تھے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو باہر بلایا گیا تھا بات کرنے کے لیے کہ جی آئیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اور بات کرنے کے بعد پولیس نے ان کو بھاری نفری لگا کر پولیس کی وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، اور 3 ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا۔ 2 کہ 3 ایم پی او کا جو اٹ سیلف استعمال ہے وہ بھی کویسچنیبل ہے۔ اس کے اوپر جوڈیشری کے جو آرڈرز ہیں یا آبزرویشنز ہیں، ریمارکس ہیں، وہ تمام تر بھی ہمارے سب کے سامنے ہیں، بٹ ایون دین ایم پی او کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے ملک خداداد کے اندر۔ اس کے بعد جناب والا نواز شریف صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا ہے، مختصر خطاب، لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جو لاہور والی سپیچ تھی میاں نواز شریف صاحب کی، اسی کا ایک چھوٹا ورژن تھا۔ کوئی ایسا چینجز نہیں تھے، صرف وہ ایک میں دیکھ رہا تھا کسی نے آن اے لائٹر نوٹ لکھا ہوا تھا کہ فرق صرف یہ ہے کہ پرچی کی جگہ کے اوپر پرومپٹر یا نوٹس کی جگہ کے اوپر ٹیلی پرومپٹر آیا، ورنہ نواز شریف صاحب کی وہی سپیچ تھی۔ کوئی نیا سچ بیانیہ بنانا یا کچھ آفر کرنا کہ ووٹر کو اپنے کو کیا تھا؟ کیا وہ سپیچ جو ہے آج کی میاں نواز شریف صاحب نئے ووٹر کو اپنی طرف رجوع کرنے پر مائل کر سکیں گے؟ دیٹس اے کویسچن، اور وہی آج ہم ڈسکس کریں گے۔ بہرحال لیٹس اسٹارٹ ود شیر افضل مروت صاحب۔ ریزن کہ یہ لاہور کی ہیپننگ ہے، میرے نزدیک بڑی سٹوری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کے پی کے اندر شیر افضل مروت صاحب ورکر کنونشن کرتے رہے اور بڑے بڑے ورکر کنونشن کرتے رہے، وہاں پر بھی گرفتاری کی اٹیمپٹس ہوتی رہی ہیں، بٹ وہاں پہ ریسٹ نہیں ہو سکے وہ۔ پنجاب میں، لاہور میں کیا یہ تحریک انصاف کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے سے روکنے کا ایک میسج دیا گیا ہے کیا؟ اور از دیٹ جسٹیفائڈ ایون؟ اس پہ بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ عائشہ غوری صاحبہ، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ اور رانا انتظار صاحب، صدر لاہور بار، ہمیں اسکائپ پر جوائن کریں گے۔ عائشہ صاحبہ، آپ سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب تحریک انصاف کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، پولیٹیکلی بڑے ایکٹیو آج کل لاہور میں، جس انداز میں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، پولیٹیکل ورکر کو، لیڈر کو یوں گرفتار کر لینا جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں، یہ جسٹیفائی نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری تو لیڈرشپ نے ہمیشہ جو ہے پولیٹیکل سیاسی گرفتاریوں کی جو ہے نا مخالفت کری ہے۔ ایون کہ زرداری صاحب نے ہمیشہ، اور ہمارا جو دور تھا پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 تک، اس میں آپ کو ایک بھی سیاسی گرفتاری جو ہے وہ اس کو نہیں کاؤنٹ کر سکتے تھے کہ ہمارے دور میں کوئی ہوئی ہو۔ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہماری لیڈرشپ اسی حق میں ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ انہیں انتخابات میں دی جا رہی ہے؟ نہیں دی جا رہی ابھی ان کو، ٹھیک ہے، ہمارا یہی ان کا رائٹ بھی بنتا ہے کہ انہیں انتخابات میں بھرپور طریقے سے اپنی مہم، اپنے کنونشنز، اپنے جلسے کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور اس ٹائم ہمارے آن گراؤنڈ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو 9 مئی کی سزائیں دیجیے، ہم سب ساتھ ہیں۔ 9 مئی کو کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹی باقی سیاسی کرنی چاہیے۔ اور الیکشن میں جب تک ساری جماعتیں نہیں شامل ہوں گی، اس کے رزلٹ کو کوئی اون نہیں کرے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ پھر اس کے بعد وہی دھرنے ہوں گے، دھرنوں کی سیاست ہوگی، پروٹیسٹ ہوگا۔ تو ایسے میں الیکشن، ملک نہیں اس چیز کا متحمل ہو سکتا کہ آپ بار بار الیکشن کروائیں۔ تو ایک دفعہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، ان کی جتنے بھی انتخابی مہم ہے اس کو جو ہے نا فری اینڈ فیئر پلیٹ فارم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے منشور سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ بعد میں یہ عوام کی رائے ہے، ان کا حق ہے کہ وہ کس کو چنتے ہیں حکومت کے لیے۔ عظمیٰ صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ورکر، لیڈر، یا جو بھی اس کے لیے آپ ٹرم استعمال کرنا چاہیں، شیر افضل مروت صاحب، مجھے گرفتاری کے اوپر کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے، ان کے اوپر کوئی الزام ہوتا، آپ ضرور گرفتار کر لیتے، لیکن 3 ایم پی او کے تحت گرفتاری میرے نزدیک تھوڑی سی کویسچنیبل نہیں ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب تک تو پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت تھی تو ان کو پوری اجازت تھی، وہ اپنے جلسے جلوس بھی کرتے تھے، ہر چیز وہ کرتے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے ایک سیاست کی بجائے انہوں نے انتشار کی جو ہے نا ساری پالیسی اپنائی۔ اور مروت صاحب جو ہیں، ابھی پیچھے جو کے پی کے میں ہوا، آپ نے شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ساتھ مسلح جتھے لے کے چلتے ہیں۔ مسلح جتھے؟ بالکل۔ اچھا، جو میں نے وہاں سے جو رپورٹ ہوا ہے، جس کے اوپر مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی تھی، آئی وڈ بی ویری آنر کہہ رہا ہوں کہ ہر جلسے میں، ہر ورکر کنونشن میں
پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے تھے, شہدا زندہ باد کے نعرے لگتے تھے, which is very good. نہیں, میں پاک فوج کی بات حوالے سے بات نہیں کر, اچھی بات ہے, اگر یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. نہیں, جو وہ ان کے ارد گرد لوگ وہ لے کے ساتھ, وہ اب اکیلے نہیں نکلتے نا کبھی, وہ اپنے ساتھ ایک جتھا لے کے نکلتے ہیں, اور وہ جتھا آرمڈ ہوتا ہے, اور وہ ہاں بالکل, اور وہ فائرنگ کرنے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں پولیس والوں پہ یا جو بھی کوئی لا انفورسنگ. کوئی واقعہ رپورٹ ہوا ہے ایسا کہ کہیں پہ فائرنگ کی گئی؟ وہاں پہ بالکل تھریٹ کیا گیا, فائرنگ کا بھی ان کو جو تھا وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم دیکھ لیں گے, ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے آپ کے. مطلب ہے کہ دیکھیں آپ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں, قانون جو ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ جائیں عدالتیں ہیں, وہاں پہ جا کے آپ اپنی نہیں, تو عدالتوں نے ہی اجازت دی ہوئی ہے نا ان کو کے پی کے میں ورکر کنونشن کرنے کی. تو وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن یہاں پہ کیا, یہاں پہ پنجاب میں کیا اجازت نہیں ہے؟ نہیں, یہاں پہ بھی دیکھیں نا آپ, لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب نہیں کر سکتے. کیسے؟ وہ بالکل, وہ ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, آپ نے نہیں, آج تو فوٹیج دیکھی, اب وہ ذرا فوٹیج اگر میں کہتی ہوں میں چلوا بھی دیتا ہوں. آپ دیکھیں نا, تو وہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کا رویہ تو دیکھ لینا کیا ہے. ان کا رویہ یہی ہے کہ مارو پیٹو, انتشار پھیلاؤ. کس کو؟ وکلا کنونشن تھا, وکلا کنونشن تھا. اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں باہر, ان کو تو بلایا گیا بات کرنے کے لیے. نہیں دیکھیں, یہ میں بالکل اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی ہوں. جو قانون ہمارے ملک میں ایک قانون ہے, اگر اس کے مطابق ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائیں, اور ان سے عدالتوں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. اگر وہ بالکل کوئی انہوں نے غلط کام نہیں کیا ہوا ہے, تو یہ جو بات ہے اگر ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم بھی اسی طرح, ہمیں بھی عدالتوں میں جانا پڑے گا. پاک TV 24 کی جی فوٹیج تھی, آپ کا شکریہ, ہم نے آپ کی فوٹیج یوز کی ہے. رانا انتظار صاحب ٹیلی فون لائن پر ہے, کوئی اسکائپ کا پرابلی سگنل کا ایشو آ رہا ہے. رانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب السلام علیکم سر. رانا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ بالکل آ رہی ہے, تصویر بھی آ رہی ہے. اچھا, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا رانا صاحب, آج شیر افضل مروت صاحب کو جس طرح لاہور سے گرفتار کیا گیا, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ سائڈ پہ, لیکن ایک وکیل بھی تو ہیں, سر کیا کہیے گا اس پہ؟ دیکھیں, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں لاہور بار کی طرف سے, اور خاص طور پر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی یہاں لاہور کے اندر کہ جس کو آپ کہیں, جس طرح ابھی ہماری یہاں پہ بھی کہہ رہی تھی, انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی یا کوئی ایسا قانون نہیں توڑا. پہلی تو بات یہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا جائے, اور جو گرفتار جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ بہت زیادہ آبجیکشن ہے کہ ایک وکیل کو آپ ہائی کورٹ کے باہر سے اس طریقے سے گرفتار کر رہے ہیں, اور اس پر ہم بالکل چپ نہیں بیٹھیں گے. اور اس کے بعد ان کو 3 MPO کے تحت آپ نے جیل میں بھیج دیا ہے. یہ جنگل کا قانون آپ اگر وکلا کی حد تک بھی لے کے آئیں گے تو اس طرح ہم چیزوں کو نہیں چلنے دیں گے. اس پر ہم نے کل سٹرائک بھی اناؤنس کر دی ہے, اور کل ہم اس کا ایک کنونشن بھی بلانے جا رہے ہیں کہ جو لاہور پولیس جس طرح جنگل کا قانون پاکستان میں لے کے چل رہی ہے, یہ سلسلہ ہم نہیں چلنے دیں گے. اناف از اناف. اچھا رانا صاحب, میری اطلاعات یہ ہے کہ کچھ اور وکلا کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں, آپ کے نالج میں ہے؟ نہیں, اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. دیکھیں, جو ریالٹی ہے میرے پاس ایسی کوئی رپورٹڈ چیز نہیں ہے کہ وکلا کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے. مگر یہ ہے کہ ایک تو وہ ہمارے مہمان تھے مروت پر, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا کہ انہیں گرفتار کیا جائے. باقی یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے ایفیلیشن رکھنا ہر وکیل کا, ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. مگر آج وہ لاہور ہائی کورٹ بار تشریف ہے, اس کے بعد باہر نکلے تھے, اور ہائی کورٹ باہر سے, اور اس پر مجھے انتہائی افسوس ہے دونوں چیف جسٹس صاحبان سے بھی کہ وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں. پاکستانیوں کے جو آزادی ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وکلا کے بھی ہائی کورٹ کے پریمیسز کے باہر سے گرفتار کیا جاتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب جو رانا صاحب, ود ڈیو اپالوجی, مجھے ایک جملہ ایڈ کرنے کا اجازت دیجئے. ود ڈیو اپالوجی, صرف وکلا کی بات پلیز مت کیا کریں, سارے پاکستانیوں کی بات کیا کریں. جو آپ کے رائٹس ہیں وہی میرے رائٹس ہیں, وہی جو یہاں بیٹھے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر اس وقت میں ریپریزنٹیٹیو وکلا کا بطور صدر لاہور بار, میں نے اس وقت آج جو ایشو ہے وہ مروت صاحب کا ہے. مروت صاحب والے ایشو پر ہی فی الحال ہم نے جو ہے, کیونکہ آپ کا پروگرام بھی اسی پہ ہو رہا ہے اور اس پر بات بھی ہم نے اسی پہ کرنی ہے. ہر پاکستانی شہری کو. اچھا, جو مجھے یاد پڑتا ہے MPO کو لے کر کوئی لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ بھی ہوئی تھی, ابو ذر سلمان نیائی صاحب نے غالباً کی تھی, if I'm not mistaken.
تو اس میں تو اس قانون کے بارے میں جو ریمارکس ہیں وہ بھی کافی سخت نہیں تھے آنریبل جج کے؟ بس جی وہ بس ریمارکس کی سخت ہوتے ہیں. وہ جوڈیشری بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے پاکستانیوں کو انصاف دینے کے لیے, اور اب یہ بھی بالکل ان کا حصہ بن چکے ہیں لاہور پولیس کا, کہ جس کو پکڑا جاتا ہے, کسی کو پکڑا جاتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 4-4-6 مہینے بیلیں نہیں سنی جاتی. ابھی بھی یہ جو 3 MPO ہے, ہمیں زیادہ امید نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ سے. ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید انصاف ملے. اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پر بھی ہمیں بہت زیادہ آبجیکشن ہے کہ آپ نے جو کالا قانون ہے اس کو بالکل آپ نے جو نظریہ ضرورت کے تحت آپ نے اس کو بالکل جو ہے اس کو آپ نے اسینٹ دے دی کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ اپنا کنٹینیو کریں چیزوں کو. تو بہرحال یہ مروت صاحب, اچھا اس پہ مجھے پھر وہ ریفرنس کوٹ کرنا پڑے گا رانا صاحب, وہ صنم جاوید خان صاحبہ کو بھی MPO کے تحت نظر بند کیا گیا تھا پہلے, لاہور ہائی کورٹ نے وہ اڑا دیا تھا فیصلہ, تو ابھی آپ لوگ مروت صاحب کو لے کے کیوں پازیٹیو نہیں ہے کہ ان کا بھی یہ اڑ جائے گا؟ دیکھیں جس طرح سے جو پچھلے 5 ابھی جب بیلز پہلے ہوئی تھی وہ بھی 4-6 ماہ جیسے بار فٹ بال کھیلتے رہے ہیں, ایک کورٹ سے دوسری کورٹ, پھر سیکشن ایڈ ہوئے, پھر انہوں نے اس کو نیچے بھیج دیا. اور اگر پاکستانیوں کو انصاف مل رہا ہو, آپ اگر ایک کیس میں آپ کہتے ہیں کہ وہ اس میں دے دیا گیا ہے, اس میں 3 MPO پہ ڈیسیژن دے دیا گیا ہے, مگر یہ ہے کہ جو جس طرح سے انصاف کو ڈریگ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے انصاف نہیں دیا جا رہا پاکستان میں, اس پہ ہم بالکل جو ہے عدالتیں بالکل ناکام ہو چکی ہیں. ہمیں نئی چیف جسٹس صاحب سے بھی بڑی امید تھی مگر انہوں نے بھی انتہائی مایوسی ہوئی ہے. چلیں اس پہ تو عظمیٰ صاحبہ جو وکلا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, جو بار کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, وہاں پہ مروت صاحب نے کچھ غلط نہیں کیا. دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کے 3.5-4 سال دیکھیں تو جو جن میں آپ بھی حصہ تھیں, جو میں تھی, لیکن جو ہوا تھا میں اس کو بالکل میں اس کے ساتھ اگری نہیں کرتی ہوں. 9th مئی کے ساتھ کوئی بھی اگری نہیں کرتا, کوئی بھی اگری نہیں کرتا. تمام جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں ان میں ان کی لیڈرشپ بھی ہے, ان کے کارکن بھی ہیں, ان ساروں کو جیلوں میں ڈالا, ان ساروں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو کہ ایک سیاسی انتقامی کارروائی میں کیا جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے جنرل باجوہ نے ان سے پوچھا کہ جی سب سے زیادہ سیریس پرابلم کیا ہے پاکستان کا, تو انہوں نے کہا کہ کرش اپوزیشن سب سے زیادہ سیریس ہی. اب دیکھیں اب رونے پیٹنے سے تو کچھ نہیں ہونا ہے. آپ نے جو ریت روایت آپ ڈال کے گئے ہیں, اب کیوں آپ رو پیٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتقامی کارروائی ہو رہی طریقے سے. نہیں, انتقامی کارروائی کی بات نہیں ہے. آپ نے آپ کے طور طریقے یہی تھے, اور جب آپ نے دوسروں کے ساتھ ایسے کیا ہے تو پھر آپ خود بھی برداشت کر لینا تھوڑا سا. مطلب انتقامی کارروائی ہے کہ اگر آپ نے کیا تھا تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. جو آپ کے قوانین ہیں آپ کے زمانے میں آپ چاہتے تو ان کو بدل سکتے تھے, کیوں نہیں بدلے آپ نے؟ MPO کا استعمال یوں بے درگ نہیں ہوا اس ٹینیور کے اندر. ہو یہ آپ کا خیال ہے؟ نو مجھے پتا ہے, میرا خیال نہیں ہے, I know for fact. آپ کو پتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی کو ہتھکڑیاں پہنائی گئی, اور وہ کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں تھیں, قید تنہائی میں رکھا گیا, ڈیتھ سیلز میں رکھا گیا. یہ کیا تھا سارا؟ آج وہ باعزت طور پہ بری ہو گئے. آج وہ سب ان کیسز جو بوگس کیسز تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آنریبلی بری کیا ہے. تو یہ کیا تھا سارا تماشا؟ بری تو کر دیا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں MPO کی بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں. وہ میں دیکھوں ہمارے بھئی کورٹس ہیں آپ کے, میں تو نان لائر ہوں, کورٹس تو ایک دفعہ ضمانت دیتی ہے, پھر جائیں چیلنج کریں اس کو. کورٹس تو ایک دفعہ ضمانت دیتی ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے ابھی تک صرف پنجاب میں 2258 MPO کے آرڈر جاری ہوئے ہیں. 2258. Can you believe it? تو آپ جائیں جا کے کورٹ میں اپیل. میں نے تھوڑی جانا ہے جن کے ساتھ ہو رہا ہے ان کے جانا ہے, میں تو جو غلط ہو رہا ہے اس کو غلط کہوں گا, میں صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا کہ دس از رانگ. پولیٹیکل ورکر ہر پارٹیز کو کنڈیم کرتی ہے نا, اور پیپل پارٹی نے تو بہت سفر کیا ہے, یہ جیلیں اور یہ سب تو ہماری تاریخ بھری بھی اس چیز سے. تو اب اگر یہ ہے کہ ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, ہماری یہی ہے رائے, تو باقی یہ اچھا چلیں میں عظمیٰ صاحب ایسی کوشچن کو چینج کر لیتا ہوں, کیا یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو تحریک انصاف کو ملے گی؟ اگر تو وہ سیاسی طور سے آگے بڑھیں گے تو ان کو بالکل ملے گی, ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے ریاست پہ حملہ کرنے کی سیاست کریں گے
تو وہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں, غلط ہے, کنڈیم کرنا چاہیے, بار بار کرنا چاہیے, کنڈیم کرنا وہ چاہیے. تو ہر حالت میں جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, بالکل ہے, اور اس کی جو سزائیں ہیں اس کو بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ اداروں میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے, ان کو پولیٹیسائز کریں گے, ان کی چین آف کمانڈ, ان کے ڈسپلن کو ڈسٹرب کریں گے, تو یہ بھی ناقابل قبول ہے, کیونکہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کے ادارے ہیں. جی رانا صاحب کیا کہا آپ نے؟ آپ ان کے ساتھ اس طرح سے آپ, میں نے کہا سپریم کورٹ اسلام آباد سے حملہ ہم نے جا کے کیا تھا, وہ ویسے ہاں تو اس کی سزا بھگتی ہے. اختر رسول اسی دن سے نااہل ہیں, بہت سزا تو دیکھیں, سزا تو بھگتی ہے نا. جو بھی اس طرح کی بات ہوئی ہے پہلے اس کی وہ سب آپ کے سامنے, آپ کے سامنے ساری چیز. نہیں نہیں, کنوکٹڈ پرسن کو وہ کہہ رہے ہیں بیل بھی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی, جو نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, اور کبھی نہیں ہوا کہ دیکھیں آپ مہربانی کر کے ان جو کیسز ان کے خلاف ہوئے تھے وہ آج سب کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ بوگس تھے, وہ بے بنیاد کیسز تھے, بغیر کسی ایویڈنس کے کیس تھے, کوئی اس کا ثبوت نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ صرف. اچھا چلیں یہاں سے آگے, اسی سے آگے چلتے ہیں, بغیر کسی عظمیٰ صاحبہ اسی سے آگے چلتے ہیں نا, چلیں اسی سے آگے چلتے ہیں. بوگس تھے آپ کہہ رہی ہیں, وہ تمام کیسز بوگس تھے, بے بنیاد تھے, گیو اینڈ ایوری تھنگ. جو عدالت نے ٹویٹ کیا ہے, اوکے فائن, لیکن پھر انہیں ملک میں رہ کے ان کو فیس بھی کرنا چاہیے تھا نا. فائن, اس سے آگے چلتے ہیں, ان کو تو 22 سال آپ نے ایک جمہوری پروسیس سے باہر رکھا. اس سے آگے چلتے ہیں, اگر جو بھی حکومت بنتی ہے الیکشن کے بعد, جو بھی حکومت بنتی ہے, جن لوگوں نے یہ فیصلے کیے تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں میاں محمد نواز شریف تو یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتقامی کارروائی میں بلیو نہیں کرتا ہوں, لیکن اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا حساب تو دینا چاہیے نا, کہ کیوں بے بنیاد طریقے سے ایک ہنستے بستے ترقی کرتے پاکستان کو آپ نے روک دیا. تھوڑا پانی, پینل پانی بھی جائیے گا پلیز. بیسیکلی میاں صاحب کی پرابلم بھی یہی ہے کہ جو انہیں نکالتا ہے نا وہ آ کے دوبارہ اسی سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, اور میاں صاحب کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ جو ان کی بیک پہ ہوتے ہیں نا آ کے, وہ پہلے ان سے لڑتے ہیں, ان کی حکومت کا دور بڑی حد 2 سال ہوتا ہے, پھر وہ ان کی جو ہے گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں صلح صفائی کرتے ہیں, اور پھر گورنمنٹ میں آتے ہیں, پھر ان سے لڑتے ہیں, اور یہ میاں صاحب کی ہسٹری رہی ہے, جس پہ میں خیال سے ان کو جو ہے نا بڑی جلدی وہ اپنی بات سے مکر جاتے ہیں اور لڑائی پہ آ جاتے ہیں. آپ کو جائز نہیں ہے کہنی, اس لیے کیونکہ آپ لوگوں کو تو ایک دوسرے پہ تنقید ویسے ہی نہیں کرنی چاہیے. ابھی 16 مہینے پہ آپ لوگ اکٹھے تھے دونوں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ویسی بات نہیں کرنی چاہیے. نہیں 16 مہینے اکٹھے تھے, ملک کی خاطر اکٹھے تھے, اس میں ملک کا بہت بڑا ابھی آپ لوگ آپس میں لڑائیوں سے نقصان نہیں ہو رہا ابھی؟ نہیں, کوئی نقصان نہیں. پیپلز پارٹی اپنے منشور پہ, انتخابی منشور پہ الیکشن میں جائے گی, اور ہمارے چیئرمین, اور انتخابی منشور اینٹی پی ایم ایل این ہے, اینٹی پی ایم ایل این ہے بھی, اور عوام کے حق میں منشور ہے آپ لوگوں کا. یہ نہیں, اینٹی پی ایم ایل این منشور نہیں ہے ہمارا, لیکن ہمارا منشور یہی ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے, اور پی ایم ایل این کی ہمیں حمایت کی بھی ضرورت نہیں. آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این اس ٹائم الائنس کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پیپل پارٹی نے کسی سے بھی الائنس نہیں کیا ہوا, صرف سندھ کی حد تک. سندھ میں بھی پی ایم ایل این جا کے الائنس کر رہی ہے, ٹھیک ہے, پیپل پارٹی کو ویک کرنے کی کوشش. آپ کا تو اسٹرانگ ہولڈ یا اسٹرانگ پوائنٹ یا ووٹ بیس جو ہے وہ سندھ میں ہے نا سر, سندھ میں, ٹھیک ہے, لیکن اس اور پی ایم ایل این کا پنجاب کلیم کرتے ہیں, یہ کلیم کرتے ہیں آپ کو کہ یہاں پہ حالات, لیکن اب وہ ان کا وہ حالات نہیں رہی ہے, اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بڑا اچھا جو ہے نا رسپانس مل رہا ہے. ابھی جو ہمارے کنونشن ہے, پہلا کنونشن. اچھا یہ ریلیونٹ کوسچن آگے چلیں. آپ لوگ کو 40,000 لوگوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, ان کو پتا ہے کہ جیت ہم تبھی سکتے ہیں اگر ہم پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے لڑیں گے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, پیپلز پارٹی کے 2-4 نام بتا دیں. میں وہی پوچھنے لگا تھا, میں وہی عائشہ صاحبہ ویسے لاہور میں سے مجھے 4 کینڈیڈیٹس گنوا دیجیے پیپلز پارٹی کے. لاہور میں 4 کینڈیڈیٹ, نیشنل اسمبلی کے 4 بتائیے مجھے کون کون سے ہیں. دیکھیں وہ ابھی ہمارا جو ہے ٹکٹ کا تو ڈیسائیڈ ہونا ہے, اس دفعہ بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہمارے ابھی اپلیکیشنز گئی ہو سکتی ہے ٹکٹ کے خواہش مند ہیں 4 نام سر. وہ دیکھیں وہ قیادت کو گئی ہوئی ہیں اپلیکیشنز, وہ کانفیڈینشیل ہے ابھی. یہ کانفیڈینشیل نہیں ہوتا, جتنی اپلیکیشن جاتی ہے وہ تو لوگ بتاتے ہیں کہ دیکھیں پی ایم ایل این والی کرے 40,000 اپلیکیشن آئیں گے ہمارے پاس, لیکن ابھی ڈیسائیڈ نہیں نا ہوا, ڈیسائیڈ نہیں ہوا. جو بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہوگا ہم گلبرگ میں بیٹھے ہوئے, وہ اس لیے ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. نہیں,
ایسا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے پنجاب میں. اب کافی جو حالات میں ہیں بار بار کہتا ہوں, بار بار پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این سے کہتا ہوں کہ جناب اتنی تنقید کیجیے. آپ لوگوں نے پھر بعد میں اکٹھے بیٹھنا ہے, پھر تھوڑے سی کلپ کٹ کے چلانا ہے کہ جیسے 2 مہینے پہلے تک 3 مہینے پہلے تک ایک دوسرے نال کی کر دے رہے ہو. ہم نے بار بار آپ کو پھر دکھانا ہے اور آپ نے کہنا ہے ہم وسیع تر مفاد میں اکٹھے ہوئے. بات سنیں, نہیں پنجاب کی حد تک پنجاب مجھے بات کرنے کا موقع دیں. پنجاب میں نے پانی پی لیا, میرا گلا ٹھیک ہو گیا. پلیز. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بلاول صاحب ہے نا, وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ مجھے جس طرح کھلونے کی دکان پہ نہیں جاتے, پی ایم کی کرسی چاہیے, پی ایم کی کرسی چاہیے, تو دکانوں سے اس کے لیے بے-تاب تھے. اب میاں محمد نواز شریف کے آنے کے بعد ان کے خواب ہو گئے چکنا چور. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ جو میاں صاحب کا جو ووٹ تھا وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا, تو ان کا تو کوئی چانس ہے نہیں. بیسیکلی بلاول صاحب کافی ہمدردی ہے بلاول صاحب کے ساتھ. میرے خیال میں تھوڑا سا اپنے والد صاحب کا ہی مشورہ اور جو اس کی ان کی ایڈوائس ہے مان لیں, اور ذرا ذمہ داری سے بات کیا کریں. وہ ایسی بات نہ کیا کریں جو بعد میں الٹی پڑ جاتی ہے. لیکن بلاول صاحب خواب نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ عوام پہ بھی فیصلہ چھوڑیں کہ عوام کس کو الیکٹ کرتی ہے, جبکہ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ میں میجورٹی سے آؤں گا. بلاول صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کری. انہوں نے کہا میں عوام میں جاؤں گا, عوام کا جو فیصلہ ہوگا, چاہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو, عوام نے ایک ریفرینڈم کر کے ایکسپٹ کریں گے. آپ کو بتا دیا ہے, ریفرینڈم تھا 21 اکتوبر, پورے پاکستان سے لوگ آئے تھے, پورے پی ایم ایل کے ورکرز تھے وہ لوگ, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم وہیں کے وہیں ہیں. میں یہ کوٹ نہیں کرنا چاہتا تھا, لیکن چلیں آپ نے 21 اکتوبر کوٹ کیا, وہی مینڈیٹ جو ہے میں آپ نے 21 اکتوبر کوٹ کیا, تو میں ایک واقعہ ناظرین آپ تمام عوام کی عدالت ہے, میں اور وہ لگ گئی تھی. چلیں آپ نے 21 اکتوبر کوٹ کیا, تو میں آپ تمام لوگوں کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کے لیے ایک واقعہ کوٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد مجھے بریک پہ جانا ہے. ناظرین ابھی چند دن پہلے بلوچستان سے کچھ دوست ہمارے آئے ہوئے تھے, میری ایک اور جرنلسٹ ہیں, ان کے گھر پہ ملاقات ہوئی لنچ پہ ان سے. تو میں پوچھ رہا تھا کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم پی ایم ایل این میں آ گئے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں, یہ ہے وہ اینڈ ایوری تھنگ. میں نے کہا چلے فیئر انف, گڈ فار یو. تو میں نے کہا کیا صورتحال ہے؟ کہتے جی صورتحال یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو ہم نے بلوچستان سے چند ہزار لوگ بھیجے تھے جلسے کے لیے, یہاں پہ لوگوں نے ہم کو بھیجا تھا. تو جب یہ جلسہ ہو گیا, ہمارے وہ ورکر جو ہم نے بھیجے تھے یہاں پہ, اور اس کے کوئی 10-12 گواہ اس واقعے کے موجود ہیں میرے پاس, 10-12 لوگ وہاں بیٹھے تھے جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا. تو کہتے ہیں وہ تمام ورکر جن کو ہم نے بلوچستان سے یہاں لاہور بھیجا تھا 21 اکتوبر کے جلسے کے لیے, ان کو ہم نے پی ایم ایل این کے جھنڈے بھی دے کے بھیجے ہوئے تھے. تو جب جلسہ ختم ہو گیا تو لوگ ہمارے جو یہاں آئے ہوئے تھے وہ واپس بلوچستان آئے, تو انہوں نے آ کے نا بڑا ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کرنے کا, مطلب جو بھی وہ اپنے سردار کا جیسے بھی نام لیتے ہیں, انہوں نے کہا جی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی. میں نے کہا جی بتاؤ. انہوں نے کہا یار آئندہ ہمیں پنجاب بھیجنا, لاہور بھیجنا, تو یہ جھنڈا دے کے نہیں ہمیں بھیجنا. میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جس ہوٹل کے اوپر ہم پانی پینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, جہاں پر ہم لوگ رکے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے ہمیں برا بھلا کہا ہے کیونکہ ہمارے ہاتھ میں جھنڈا یہ تھا, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کرائم کیا کر بیٹھے ہیں. سو دیٹ از پبلک سینٹیمنٹ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں 10 گواہ موجود ہیں. میں نے کہا 10 گواہ موجود ہیں. میں نے کہا 10 گواہ, میں نے کہا 10 گواہ میرے پاس موجود ہیں. یہ غلط بات ہے. ایسے میں تو آپ کو سینٹیمنٹ بتا رہا ہوں. پیپل پارٹی ہے. آپ کو کیا پتا ہے, اس دن تو موٹر ویز میں رپورٹ کر رہا تھا, میں وہیں پہ تھا. نہیں تو آپ نے دکھائے نا, وہ کلپ دکھا دیں ہمیں. I was there. کون سا؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں. تو اس کے لیے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کمال ہو گئی ہے. میں نے جو سنا میں نے آپ کو وہ لاکھوں لوگ آئے, لاکھوں لوگ کیا میں نے کب کا نہیں آئے, میں نے کب کا نہیں آئے, میں نے کہا لائے بھی گئے لوگ بھائی. دیکھیں پورے پاکستان سے آئے. ہاں پورے پاکستان سے. جلسہ ہوتا ہے وہ رائے صاحب, جلسہ جو ہوتا ہے ظاہر ہے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہوتے ہیں یا ایم این اے وہ لے کے آتے ہیں. میں نے کب کا کہ نہیں آئے لوگ, اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب وہ لے کے آئے اور لے کے بھی جائیں گے. میں نے بالکل نہیں کہا لوگ نہیں آئے. تو پھر آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جو لوگ آئے جو ان کے واقعات جو ہے وہ رپورٹ کیا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی لوگ, اگر پی ٹی آئی کو 1 کروڑ ووٹ ملے تھے تو یہ باقی پارٹیز ہیں ان کو بھی 2.5 کروڑ ملا تھا. آف کورس ملے تھے, we can't deny that. اگر بدتمیزی پہ تو ان کی آخیر ہے نا کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں کہ وہ Are you trying to say کہ جو بلوچستان سے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ پی ٹی آئی والوں نے بدتمیزی کی ہوگی؟ بالکل کی ہوگی. اوکے پھر that's your point. بالکل کی ہوگی, کیونکہ ان کو سکھایا گیا ہے, ان کو سکھایا گیا ہے, ان کو شاباش دی جاتی ہے آپ جائیں نکلیں اور بدتمیزی کریں پبلک میں. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین خیر مجھے چھوٹا سا, میں نے جب پی ٹی آئی چھوڑا تھا جتنی ٹرولنگ انہوں نے میری کی تھی غلط ہے, کنڈیم میں کرتے ہیں, کہتی ہوں کہ میں نے تو ان کو جوتی کی نوک پہ رکھا تھا, لیکن آپ اس کی لینگویج چیک کر لیتے. غلط ہے جو میرے ٹویٹر اکاؤنٹ میں یا میرے فیس بک پہ آتی تھی, غلط ہے, شرم سے انسان کا سر جھک جاتا ہے. غلط ہے, ان کو تو شرم حیا ہے ہی نہیں. غلط ہے. تو آپ پلیز یہ کوٹ نہ کریں. بلوچستان سے بیچارے وہ لوگ آئے ہوئے تھے, وہ اتنی دور سے چل کے آئے تھے, ایک مقصد کے لیے آئے
आए थे, यहाँ पे इन्होंने जरूर तमाशा लगाया होगा दो चार ने मिलके। लेकिन इसके लिए मैं कंपैरेटिवली आपको बात जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे क्विक ब्रेक पे जाना है। राणा साहब मेरे साथ रहिए, नाज़रीन क्विक ब्रेक बाद वापस आते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब की स्पीच, क्या इसको कहें कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ था, क्या कहिए कि वोटर को अपनी तरफ राग़िब कर सकी PMLN, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको अर्ज़ कर रहा था कि नवाज़ शरीफ साहब का कौम से खिताब, मैं भी एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि कोई मैनिफेस्टो होगा, मंशूर होगा कि हम ये प्लान है हमारा इलेक्शन कैंपेन में जाने का। बिकॉज मेरे नज़दीक, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये आज PMLN ने इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा आगाज़ किया है। लेकिन आप PMLN के रहनुमाओं से ऑफ द रिकॉर्ड जब भी बात करते हैं तो वो खुद अभी तक डाउटफुल हैं कि यार पता नहीं इलेक्शन की सूरत हाल क्या बनेगी, कब हैं, कैसे हैं एंड ऑल दैट। बट मियां नवाज शरीफ साहब का स्क्रीन पे वापस आना, कैमरे के सामने वापस आना, मेरे नज़दीक इट वाज इलेक्शन कैंपेन। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ भी एज सच नया नहीं था कि जिसको मैं बोलूँ कि वो 21 अक्टूबर को इस टॉपिक के ऊपर मियां साहब ने बात नहीं की थी और आज कुछ नया लेके आए हैं। उसी का एक शॉर्टर वर्जन था 21 अक्टूबर वाली स्पीच जो थी मियां साहब की। आयशा साहबा, इसको अगर इलेक्शन कैंपेन का हम कहते हैं कि आगाज़ मान ली, पहले मुझे ये बताइए, आपने मियां साहब का खिताब सुना? मैंने पूरा नहीं सुना, सॉरी। उस्मान साहब आपने सुना? जी मैंने सुना। राणा साहब आपने खिताब सुना मियां साहब का? जी सुना है, चलें ठीक है, एटलीस्ट कुछ एक ने आधा सुना। अब मुझे ये बताइए कि उसमें कुछ नया या आपको नजर आया कि दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर? देखिए, नया तो मियां साहब के खिताब में 21 अक्टूबर को भी नहीं हमें कुछ नजर आया था। इवन कि उन्होंने इंतखाबात के बारे में तो बात भी नहीं करी ना, ठीक है। और इसके अलावा नया 16 महीने की गवर्नमेंट जो उन्हें मिली थी, वजीर खजाना उनका था, ठीक है। अगर वजीर आजम उनका था, वजीर आजम उनका था। और अगर मईशत की बात करते हैं तो वो एक टाइम पीरियड था, अपनी पॉलिसी वो डिक्लेयर कर सकते थे। मियां साहब भाई को भी बता सकते थे कि आप ये पॉलिसी अडॉप्ट करें, इससे मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। इवन कि जब वो उनकी गवर्नमेंट गई तब डॉलर स्टेबल हुआ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ना, मुझे अक्सर पॉलिटिशियन ये बात करते हैं हमसे, तो मैं उसमें समझने से थोड़ा सा कासिर हूँ। एक जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है ना, उसने एडवाइस करना होता है प्राइम मिनिस्टर को कि हम ये करें तो ये रिजल्ट आएगा, ये करें तो ये रिजल्ट आएगा। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिस्ट नहीं होता कि उसने फाइनेंस मिनिस्टर को बताना है कि तुम ये करोगे तो बेहतर नतीजे जाएंगे। वहां पर इसहाक डार साहब ने बताना था कि नवाज शरीफ साहब पूरी डिक्टेशन लेके इंग्लैंड से आते थे, आए थे, ठीक है ना। और बड़ी उम्मीदें थी कि जी वो आएंगे। उन्होंने मुफ्ता इस्माइल को भी उन्होंने हटा दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी हटा दिया कि जी ये इसहाक डार साहब करेंगे काम। तो लेकिन कोई खास डिलीवर नहीं कर सके और महंगाई हद से ज्यादा बड़ी। स्पीच आपके नजदीक कोई इंप्रेसिव स्पीच नहीं, कोई खास चीज नहीं है। आपको नहीं लगता कि आज की स्पीच वो वोटर जो नून लीग का वोटर नहीं था उसको मियां साहब अपनी तरफ रागिब कोई अट्रैक्शन नहीं थी मियां साहब की स्पीच में? मेरे हिसाब से जो उनका बयानिया है, अभी तक कोई भी आम आदमी की प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर वो तो कहते हैं रोटी 5 रुपए की थी मेरे दौर में, और आम आदमी का क्या प्रॉब्लम? देखिए, रोटी कपड़ा और मकान तो पीपल्स पार्टी का नारा था, पीपल पार्टी ने हमेशा डिलीवर सिंध में बेतहाशा मिल रहा है, सिंध में मिल रहा है। आपको पता है जो सैलाबगान है उनको अभी भी बच्चे वहां पे मेल न्यूट्रिशन से मर जाते हैं, ठीक है। अभी भी मेल न्यूट्रिशन से बच्चे सिंध में मर जाते हैं। वो हर जगह होता है, लेकिन इस टाइम हेल्थ की जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल्स जो है ना वो सिंध में बनाए गए हैं। मैं मेल न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूँ, मिट्टी वाले वाकयात की बात कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में मेल न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहां से रिपोर्ट हुई, सैकड़ों बच्चे दुनिया से चले गए मेल न्यूट्रिशन की वजह से। देखिए वो और उस जमात की हुकूमत है वहां पे कितने सालों से जो रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाती है। वो एक आप बात कर रहे हैं ना, तो इस बड़े लेवल पे उस पे हर हेल्थ की हर जो है ना सेक्टर उस पे काम हो रहा है, ठीक है ना। अगर किसी में कोई मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ जो उसको भी कवर करेंगे, जो है मैं बता रही हूँ जो है चीज़ें हुई हैं उसको जाहिर है रिकवर करेंगे। अब जिस किस्म की हेल्थ पॉलिसीज़ हैं सिंध में, हमारी सारी लेटेस्ट जो है वो इलाज की सहूलतें वहाँ पे दी जा रही हैं। और इवन के आगे भी अल्लाह करे कि मिट्टी के बच्चों को भी कुछ मिल जाए। हेल्थ और एजुकेशन पे हमारी पार्टी का पूरा फोकस क्या नया था आज मियां साहब के खिताब के अंदर? कैसे आप वोटर को रागिब करेगी PMLN अपनी तरफ? देखिए, एक तो आपको नया पता नहीं क्यों चाहिए। मियां साहब ने साफ ये आपको बताया है कि मैं अवाम की खुशहाली चाहता हूँ और मैं वो तरक्की पे गामजन पाकिस्तान चाहता हूँ जो मैं छोड़ के गया था 2017 में। 2017 में जो पाकिस्तान था उसमें ग्रोथ रेट 6% था,
ٹھیک ہے. No. اچھا یہ ہم نے No, اس کے it was بعد not. It was not. آپ کا ڈالر 105 تھا, آپ کی روٹی 4 روپے کی تھی, آپ کی جو بجلی تھی وہ 7 روپے کی یونٹ تھی. میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, کائنڈلی آپ پلیز کائنڈلی میری بات سنیں, میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا. آپ نو تھینک یو ویری مچ. یا 11,000 میگا واٹ گریڈ میں بجلی شامل کی 2013 سے 17 تک. ان لوگوں نے 2013 سے جو اس سے پہلے جو ان کا ٹینیور تھا صرف اس میں 700 میگا واٹ انہوں نے گریڈ بجلی شامل کی, اور پی ٹی آئی نے تو خیر بالکل ہی 400 کی. انفلیشن پیپلز پارٹی کے زمانے میں 20% تھا, ہمارے زمانے میں صرف 4% تھا. یہ وہ پاکستان ہے جو ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. دیکھیں آپ ڈار صاحب کو بار بار جو ٹارگٹ کرتے ہیں, جب ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے اکانومی 2017 میں تو 24th گریٹسٹ اکانومی تھی پاکستان کی ورلڈ میں, ورلڈ اکانومیز میں. اب 47th نمبر پہ ہے. تو وہ والا پاکستان جو ہے وہ میاں صاحب دوبارہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو وہیں سے لے کے شروع ہوں گے جہاں سے بریک لگائی تھی. ایک مجھے بات بتائیے, بریک لگی تھی جہاں پہ. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی یہ پی ڈی ایم کی جو حکومت تھی, یہ آپ اپنی مہمان کو تو کم از کم یہ سمجھا دیں, جمہوریت میں کوئی فیصلہ صرف پی ایم نہیں لیتا, ساری کیبنٹ لیتی ہے. اور کیوں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی؟ کیونکہ دیوالیہ ہونے پہ آ گیا تھا پاکستان, ڈیفالٹ ہونے پہ آ گیا تھا. آج کوئی بات کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے پاکستان سری لنکا بنے گا؟ تو آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ میٹھا میٹھا ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو, جو بھی ساری ذمہ داری ہے وہ ساری ڈیسیژن پی ڈی ایم کو چھوڑ دیا تھا, اس کا حصہ. لیکن آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, آپ کے کتنے منسٹر کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور کیبنٹ کی اپروول کے بغیر کوئی پرائم منسٹر ڈیسیژن نہیں لیتا. اس کی ذمہ داری اکٹھی ہوتی ہے. لیکن میرے خیال میں آپ کو زرداری صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا, ہم نے بہت بڑی قیمت پے کی ریاست کو بچانے کے لیے, سیاسی قیمت ہم نے پے کی. اور آج کوئی کہہ رہا ہے, کوئی نہیں کہہ رہا نا کہ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان. ٹھیک ہو گئی ہے نا اکانومی, تو ہم اس لیے آئے تھے. آپ کو پتہ ہے میاں محمد نواز شریف نے 2022 میں دیکھیں نا, جب تک آپ وہ پلین چلتی جائیں گے اس طرح, جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور پیپلز پارٹی آپ لوگوں کے ساتھ آئی, تب گروتھ ریٹ کیا تھا؟ تو پھر کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آئی ڈونٹ ریمبر, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا گروتھ ریٹ جب پی ٹی اے کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے اور آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں, پی ایم ایل این گورنمنٹ, گروتھ ریٹ کیا تھا؟ گروتھ ریٹ کیا تھا؟ میرے خیال ہے اٹ واز ہارڈلی آئی تھنک 2 to 3%. اوکے, آپ کہہ رہی ہیں اگر آپ ہی کی گورنمنٹ احسن اقبال صاحب رپورٹ کریں کہ 6% تھا دین؟ نہیں, اس وقت 6% تو بالکل بھی نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہی کی گورنمنٹ رپورٹ کرے دین. نو, کب انہوں نے رپورٹ کیا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. اور ایک اور چیز, جب 17 میں میاں صاحب گئے تھے اور 18 فسکل ایئر جو 17-18 تھا, تب 6 پوائنٹ نہیں تھا, 5.7 نہیں 5.7 آپ کے سامنے سٹارٹ ہے, آپ کے آفیشیل ویب سائٹ کے ساتھ 1 or 2 پوائنٹ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اس وقت آپ کا جو پاکستان تھا وہ سٹاک مارکیٹ ایشیا کی بیسٹ اس وقت سٹاک مارکیٹ تھی. آپ کی جو سی پیک تھا وہ بہترین آپ کا چل رہا تھا. آپ کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی وہاں پہ. 21-22 کی بات کر رہے ہیں, 22-23 کی بات کر رہے ہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں ہارڈلی 2-3% تھا, کیونکہ میں نے آپ کے سامنے یہ نکالی ہے پاکستان جی ڈی پی اینول گروتھ ریٹ 6.0%. یہ کب کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 2022. نہیں, 6% تو بالکل بھی نہیں تھا. آپ پڑھیے, آپ کو انگریزی میرے سے بہتر آتی ہے, ذرا دیجیے پڑھیے, آپ پڑھ کے سنائیے. یہ کس کا فگر؟ آپ اوپر دیکھیے فگر کس کا ہے, کس کا فگر اوپر دیکھیے نا کس کا ہے, ورلڈ اکنامکس کا. پڑھیے ذرا پلیز. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ دس پڑھ دیجیے نا, پڑھ تو دیجیے. 6% تو نہیں ہو سکتا. پڑھ دیجیے نا. کیا آپ کو انگریزی میرے سے بہتر آپ نے کہاں سے نکالا ہے یہ؟ آپ اپنا فون دیجیے, میں وہاں سے کھول دیتا ہوں. اپنا فون دیجیے. بات ساری یہ ہے کہ ہمارے 3.5 سال میں ہم نے کہیں پہ نہیں دیکھا کہ ہماری کسی قسم سے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہو, کوئی پروجیکٹس ہمارے انیشیٹ ہوں. مجھے بڑا برا لگتا ہے تھوڑا بہت جو گین کیا تھا نا وہ بائی ڈیفالٹ کر لیا تھا, کیونکہ کووڈ کے زمانے میں مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ بیٹھ کے پاکستان تھوڑا کھلا تھا. سوری, مجھے یقین ماننے بہت برا لگتا ہے کہ مجھے ایٹ ٹائمز فیل ہوتا ہے کہ یار مجھے پی ٹی اے کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے.
کیونکہ میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں لوگ سارے بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلاتے ہیں تو مجھے کریکٹ کرنا پڑتا ہے. دیٹ از مائی جاب. آپ کے آپ اپنے فون پہ گوگل کیجئے, اپنے فون پہ گوگل کیجئے, اپنے فون پہ گوگل کیجئے, کر تو لیجئے ایک دفعہ پلیز, اپنا فون نکالیے. کون سے اسٹیٹسٹکس ہیں آپ یہ تو بتا دینا. کیا مطلب کون سے, کدھر کے اسٹیٹسٹکس ہیں آپ کے؟ میں کہہ رہا ہوں وہی تو, آپ ذرا فون تو کھولیے اپنا, ایک دفعہ فون تو کھولیے, ایک دفعہ صرف فون کھول کے گوگل کیجئے. I am sorry to say آپ کا اس وقت جو آپ IMF کا جو معاہدہ تھا اس سے آپ بھاگ گئے تھے, ٹھیک ہے, اس کو آپ سائن کر کے بھاگ گئے تھے, اور آپ اس وقت بالکل ڈیفالٹ کے دھانے پہ تھے. آپ کے ریزروز کیا تھی اس ٹائم کے اوپر؟ بالکل دیوالیہ ہونے والا تھا. کیا تھی آپ کے پاکستان کے اس ٹائم کے اوپر؟ نہیں دیکھیں میری بات آپ سنیں, آپ اس بات میں مت جائیں. کیوں نہ جاؤں, لیکن آپ بھائی میری جیب میں پیسے پڑے اس وقت. اچھا یہ سنیں مثال پر پرماننٹ موٹی سی مثال یہ بنتی, میرے والیٹ میں اس ٹائم پیسے پڑے میں, اگر پاکستان کے ریزروز اچھے ہوتے, اگر پاکستان کے ریزروز اچھے ہوتے تو وہ دیوالیہ نہ ہونے جا رہا ہوتا. آپ کو کس نے کہا ہے دیوالیہ آپ لوگ کے ٹینیور میں آگے حالات ہوئے پڑے تھے؟ پوری دنیا سے آپ سن رہے تھے. کس سے؟ سری لنکا بننے جا رہا ہے پاکستان, سری لنکا بننے جا رہا ہے, دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. آپ کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں تھے, آپ کے جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں تو ابھی جب تنخواہ دینے کے بھی پیسے ابھی بھی تنخواہیں ڈیلیڈ ہیں, ابھی بھی بہت سارے سرکاری محکمے جن کی تنخواہیں ڈیلیڈ ہیں. یہ اس لیے کیونکہ آپ IMF کے شکنجے میں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی دفعہ تو آپ ماضی میں تو IMF پہ پاکستان گیا ہے. یہ ایک اور چیز تھی, 2017 میں IMF کو تقریباً ہم خداحافظ کہہ گئے تھے. اس سے پہلے کس نے تقریباً ہم پروگرام میں کون 21 دفعہ گئے تھے, سارے جاتے تھے. ایوریبڈی پھر کس پہ کہہ رہی ہے؟ غلط بات ہے نا. میں یہی تو بتا رہی ہوں, 2017 میں میاں محمد نواز شریف جب گئے تھے تو تقریباً ختم ہو گیا تھا IMF کا پروگرام. تقریباً. That's what I'm saying. So we were getting out of it. We were getting out of it. وہاں پہ بیٹھے ہوئے رانا صاحب, میاں صاحب کے خطاب پہ کیا آپ جیسے لوگ, چلے مجھے نہیں پتا آپ کس کو ووٹ کرتے ہیں, لیکن لیٹس سے کہ میرے بھائی کے کیمرے کے جو پیچھے بیٹھے ہیں, مثال دے رہا ہوں ناظرین, کہ یہ PMLN کے ووٹر نہیں تھے, یہ کسی اور JUIF کو, جماعت اسلامی کو, MQM کسی بھی اور جماعت کے ووٹر تھے. کیا آج کا میاں صاحب کا خطاب میرے اس بھائی کو راغب کر سکا ہے کہ یہ ووٹ کرے PMLN کے لیے؟ دیکھیں ہمارا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ جو بات چیت آج ہو رہی ہے یہ 3 پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. مجھے بتائیں کس کے دور پہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ نہیں بڑھے؟ ہر میں بڑھے, ہر ٹائم میں بڑھے. 30-35 سال سے یہی لوگ بیٹھے ایسا ہی ہے, اور ملک کا بیڑا غرق ہونے میں ہر ایک کا اپنا کردار. کوئی کہتا ہے ڈالر کس نے بڑھایا, کوئی کہتا ہے کس نے بڑھایا, بھائی کسی نے بتایا. اچھا اس میں آگے جو بہترین ٹائم ہمیں بتایا جاتا ہے نا, جو بہترین ٹائم ہمیں کوٹ کیا جاتا ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے, میں تو اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں ترقی یا ایوب صاحب کے دور میں ہوئی یا پھر مشرف صاحب کے دور میں ہوئی. I don't agree to that since it was dictatorship. میں اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن لوگ یہ مثال کوٹ کرتے ہیں کہ یا مشرف صاحب کے دور میں ترقی ہوئی تو یا ایوب صاحب کے دور میں ہوئی. مگر پولیٹیکل پارٹیز نے جتنی بھی ہمارے ملک میں اس وقت ایک دوسرے پہ سوائے الزامات لگانے پہ, اور تینوں پارٹیوں پہ ایلیگیشنز ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ سچے جھوٹے ہیں, مگر تینوں پر ایلیگیشن ہے کہ انہوں نے ایسٹس بنائے, انہوں نے پیسہ باہر بھیجا, اور ڈفرینٹ قسم کے کیسز سب پہ ہو گئے. تو اس کے بعد آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ اچھا اس میں عمران خان پہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ ایسٹس بنائے, توشہ خان ہے, سائفر ہے, وہ 190 ملین پاؤنڈ بھول گئے, 190 ملین پاؤنڈ بھول گئے. وہ عمران خان القادر ٹرسٹ کے وہ کہاں پڑے ہوئے تھے؟ جدھر بھی پڑے ہوئے تھے, وہ جو 450 کنال زمین دی گئی تھی وہ کیوں دی گئی؟ 450 کنال زمین کیوں دی گئی تھی؟ اور وہ القادر ٹرسٹ کے نام ہے, اس کا کوئی ٹرسٹی نہ اس سے فائدہ لے سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے. ان کا ٹرسٹی بشرا بیگم, ہاں یہی ٹرسٹی تھے ان کے. نہ ٹرسٹی کو بیچ سکتا ہے, نہ کوئی ٹرسٹی کو بیچ سکتا ہے پراپرٹی, نہ فائدہ لے سکتا ہے, نہ سیلری ڈرا کر سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. میں پھر ڈاکیومنٹ نکال لوں گا, آپ کہیں گی کہ پتہ نہیں کہاں سے ڈاکیومنٹ نکال لی ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. میں تو پھر ڈاکیومنٹ نکال کے بات کروں گا, میں تو ڈاکیومنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, پڑھیے آپ نے پھر وہ نہیں پڑھنا. یہ کیسز کورٹ میں ہیں, یس, اور یہ اس جو کورٹ فیصلہ دے گا نا تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کہاں تھا پیسہ اور یہ کہاں گیا. جو کورٹ فیصلہ دے گا وہ ہمیں ماننا چاہیے.
کابینہ سے بند لفافے میں اپروو کروایا گیا یہ سارا. عظمیٰ صاحبہ دیکھیے جو فیصلہ کورٹ دے گی ہمیں ماننا پڑے گا, پاکستانی ہے نا. آپ کیا مجھے بتا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ کیسز کورٹ میں ہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہمیں ماننا پڑے گا نا. فرد جرم عائد ہو گئی ہے توجہ خانہ میں ان کے اوپر. اگر آپ نے وکالت کرنی ہے عمران خان کی تو جائیے کریے. میں تو بار مجھے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ معصوم ہیں؟ میں تو وہ بالکل معصوم ہیں. انہوں نے گھڑیاں بیچ دی, انہوں نے مس ڈیکلیریشنز کر دی, انہوں نے جھوٹ اپنے احساسے بھرے وہاں پہ سارے. تو وہ ساری ٹھیک چیز ہے, اگر آپ ان کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو کریں, بڑے شوق سے کر لیں. پھر آپ یہ بھی کہہ لیں کہ 9 میں تو انہوں نے کیا ہی نہیں, وہ تو بالکل معصوم ہے. وہ یہ بھی کہہ دیں کہ بڑا اچھا کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیا, یہ بھی کہہ دیں کہ بڑا اچھا کیا جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیا, یہ بھی کہہ دیں آپ. پھر ان کو ہر چیز, پھر سائفر کا بھی کہہ دیں ان کو کہ کچھ انہوں نے نہیں کیا, کچھ نہیں لے رایا, کچھ نہیں انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کے وائلیشن کی, کہہ دیں پھر سارا کچھ کہہ دیں نا, پھر آپ اوپن ٹی وی پہ کہہ دیں. میں آئی اسپیک, میں بول سکتا ہوں. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا, ان کی وکالت کر رہے ہیں تو کریں آپ. آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان سے آپ کے جو لوگ آئے ان کو بہت برا ان کے ساتھ کیا, تو لونڈے لپاڑے جو ہیں ان کی تو ٹریننگ ہی ہے کہ ہر باقی پارٹی کے لوگوں کو ہراساں کریں بیٹھ کے, ان کو گالی گلوچ کریں بیٹھ کے, ان کی زندگیاں عذاب بنائیں, ان کے بچوں کو آپ برا بھلا کہیں. ان کا تو کام ہی ہے ساروں کا. انہوں نے ہمساروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا. میں بات کر سکتا ہوں, میں دیکھ رہی ہوں جو آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ اس جتنے بھی سارے کیسز ہیں آپ اوپنلی ڈکلیئر کر دیں اپنے چینل پہ کہ نہیں جی نہیں, یہ سب زیادتی ہو رہی ہے اور یہ کیسز جو ہے سب بوگس ہیں, کہہ دیں گے. میں اب سوال کر سکتا ہوں, جان کی امان پر سوال کر سکتا ہوں. نہیں کریں, لیکن مجھے سمجھ آ گئی جو آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب بھی عدالت ڈکلیئر کر دیتی ہے یا کسی کو سزا دے دیتی ہے, ہمیں ماننا چاہیے پاکستانی ہو. تو پھر مانیں. نواز شریف صاحب کو مان لیا جب سزائیں ہوئی تھی, ان کو عدالت نے بری کی ہے, میں نے اور آپ سزائیں ہوئی تھی وہ بات کرو, میں نے اور آپ نے بری نہیں کیا. بریت کی بات نہیں کر رہا, جب سزائیں ہوئی تھی مان لیا تھا پی ایم ایل این نے. تو جب ٹھیک ہے تو کیا کر رہی ہے سزا بھگتی, میں بولنا ہے ٹھیک ہے, پھر آپ بولیے, اس کے لیے بلاگ بہتر ہوتا ہے. ان کے خلاف جو بھی کیسز تھے انہوں نے سزا بھگتی بیٹھ کے. کون سی سزا بھگتی؟ لندن. آپ نے 22 سال تو آپ نے باہر رکھا, یا آپ نے جلا وطن رکھا, یا آپ نے ان کو قید میں رکھا, یا وہ الیکشن سے باہر. پہلے تو ایک سیکنڈ رکیے, ہولڈ آن فار اے سیکنڈ. پہلے یہ جلا وطنی میں اور علاج میں فرق کو ذرا واضح کر لیجئے. میاں صاحب یہاں پر رپورٹ اور ایفیڈیوٹ دے کے گئے کہ جناب علاج کروانے جا رہا ہوں, اب وہ جب واپس آ گئے اسی علاج والے جھوٹ کو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم جلا وطن تھے. جلا وطن جو تھی وہ یا وہ جھوٹ تھا کہ علاج کروانے کے لیے جھوٹ ہے جلا وطن. ان کو باہر جو بھیجا گیا تھا پنجاب کی اپنی یاسمین راشد نے, تو پھر جلا وطن مت کہیے نا, جلا وطن مت کہیے نا, پھر یہ علاج کروانے گئے تھے, انہوں نے بھیجا تھا. تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اگر غلط ہے تو پھر ان سے پوچھیں. کن سے؟ آپ کا فیصل سلطان سے علاج کروانے گئے تھے, آپ علاج کروانے گئے تھے, نواز شریف کی رپورٹ آپ نے ایفیڈیوٹ علاج کا دیا تھا, پھر جلا وطنی کا لفظ استعمال مت کیجیے نا ان کے لیے. سمپل از دیٹ کہ غلط تھا, جب ان کا علاج ہو رہا ہے باہر تو ہو رہا ہے, تو پھر جلا وطنی کا ہے کی جلا وطنی تو پہلے 10 سال نہیں ان کو باہر بھیجا, وہ اس نے اور کو بھی جلا وطن آپ لوگ کوٹ کرتے ہیں. پہلے 10 سال آپ نے نہیں بھیجا ان کو. میں نے نہیں بھیجا, وہ اپنی مرضی سے ہی گئے تھے. نہیں وہ جلا وطنی تھی ویسے نواز شریف صاحب. ان کو آپ نے مطلب آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیل کر کے گئے تھے, ورنہ وہ ملک میں رہ کے سزائیں 99 میں اپنی اپیل کا حق تھا. 2017 میں آپ نے کون سا انصاف دیا ان کو؟ 22 سال وہ ان پہ آپ نے اسی طرح سے زیادتیاں ان کے ساتھ کی. اور انصاف کیا ہونا چاہیے اس سے آگے دیکھیے, مطلب ود ان ڈیز اتنا کوئی ایئرپورٹ پہ ان کی ساری کلیئرنس ہو رہی ہے کہ آپ کو وہ نہیں یاد کہ گاڑی میں بیٹھ کے 14 حفاظتی بیلز کس کو ملی تھی؟ بایو میٹرک انہوں نے کہا تھا ہم گاڑی میں آپ کا کر لیں گے. کیونکہ گولی لگی ہوئی تھی شاید. وہ جو کیسز آپ کے اوپر نہیں بھی ہوئے ہم ان میں بھی آپ کو حفاظتی بیلز دے دیں گے. لیکن یہاں پر پہلی دفعہ کسی کانوکٹ کو یوں کر کے ضمانتیں بھی ملی تھی. That's history. And that will be written in the history of Pakistan. یہاں پہ ابھی بہت سارا خیال رکھیے گا, اگر میاں صاحب آئے ہیں واپس تو جاتی عمرہ نہیں گئے, سب سے پہلے وہ اس معاملے میں پیپل پارٹی کو کوئی ایسا عدالتی ریلیف نہیں ملا جو دوسری پارٹیوں کو ملا ہے, جو چلتی ہی جائے گی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.